پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق شوبز سے ہے۔ میری مراد بین الاقوامی شہرت یافتہ قوال عزیز میاں سے ہے، جن کی 23ویں برسی ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر عزیز میاں قوال کے پرستاروں اور مداحوں کی جانب سے خصوصی تعزیتی تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اگرچہ ان کو ہم سے بچھڑے 23 برس بیت چکے ہیں، لیکن ان کی سحر انگیز قوالیاں آج بھی حاضرین پر وجد طاری کر دیتی ہیں اور ان کے دلوں کو سرور بخشتی ہیں۔ ان کے قوالی پڑھنے کے منفرد انداز کو شاید ہی کوئی بھلا پایا ہو۔ فن قوالی کی اصل روح کو دنیا کے سامنے جن قوالوں نے پیش کیا، ان میں عزیز میاں قوال کا نام بھی نمایاں ہے۔ عزیز میاں کا شمار قدرے روایتی قوالوں میں ہوتا تھا۔ ان کی آواز رعبدار اور طاقتور تھی، لیکن ان کی کامیابی کا راز صرف ان کی آواز نہیں تھی۔ عزیز میاں نہ صرف ایک عظیم قوال تھے بلکہ ایک عظیم فلسفی بھی تھے۔ آئیے اس عظیم قوال کی فنی زندگی بارے جانتے ہیں۔ عزیز میاں 27 جولائی 1942 کو بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عبدالعزیز تھا، لیکن وہ عزیز میاں قوال کے نام سے مشہور ہوئے۔ میاں ان کا تکیہ کلام تھا، جو وہ اکثر اپنی قوالیوں میں بھی استعمال کرتے تھے، جو بعد میں ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ عزیز میاں قیام پاکستان کے بعد پہلے لاہور اور پھر راولپنڈی میں آ کر آباد ہوئے۔ وہ پاکستان کے واحد قوال تھے جو بہت پڑھے لکھے تھے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اردو، عربی اور فارسی میں ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کیں۔ عزیز میاں قوال کو بچپن سے ہی قوالی کا شوق تھا۔ اس شوق کی تکمیل کے لیے انہوں نے 10 برس کی عمر میں اپنے دور کے معروف قوال استاد عبدالوحید سے قوالی سیکھنا شروع کی اور 16 سال کی عمر تک قوالی کی تربیت حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے مختصر عرصہ میں دنیا بھر میں اپنی منفرد شناخت بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ قوالی کو عزیز میاں قوال نے ایک نئی جدت سے روشناس کروایا۔ عزیز میاں قوال اپنی بیشتر قوالیاں خود لکھتے اور ان کی موسیقی بھی خود ہی ترتیب دیتے تھے، جو سامعین پر گہرا اثر چھوڑ جاتی تھی۔ انہیں اپنے ابتدائی دور میں فوجی قوال کا لقب ملا، کیونکہ ان کی شروع کی سٹیج کی بیشتر قوالیاں فوجی بیرکوں میں فوجی جوانوں کے لیے تھیں۔ شاید اسی وجہ سے ان کی قوالیوں میں ایک فوجی رنگ بھی نظر آتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں جب قوالی شروع کرتے تو ان کی پرفارمنس کے دوران سامعین ان کے کلام کے جادو میں ایسے مسحور ہو جاتے تھے کہ انہیں وقت کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ ان کی قوالیوں میں فلسفے کا ایک الگ رنگ ڈھنگ تھا۔ جو ان کی قوالی ایک بار سن لیتا تھا، وہ ان کا دل دادہ ہو جاتا تھا، جس کے باعث نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک بھی ان کے مداحوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ ان کی مشہور قوالیوں میں مجھے آزمانے والے، میں شرابی میں شرابی، تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے،
نبی نبی یا نبی، میری داستان حسرت بے وفا تیرا یوں مسکرانا، ان کی آنکھوں سے مستی برستی ہے۔ جنت مجھے ملے نہ ملے، میری آرزو محمد، عشق دل لگی نہیں ہوتی، دم مست کلندر مست، اکھ لڑ گئی یاراں دے نال، سر فہرست ہیں۔ انہوں نے قوالی حشر کے روز ہی پوچھوں گا خود ہی لکھی اور اس کو خود ہی کمپوز بھی کیا۔ یہ قوالی تقریباً 2 کیسٹوں پر مشتمل تھی۔ عزیز میاں کو 1967 میں شاعران رضا شاہ پہلوی کے سامنے یادگار پرفارمنس پر انعام و کرام اور گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا، جبکہ حکومت پاکستان نے ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں 1999 میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔ عزیز میاں حکومت ایران کی دعوت پر تہران گئے، جہاں انہیں ہیپاٹائٹس کا شدید حملہ ہوا اور وہ وہیں 6 دسمبر 2000 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں ان کی وصیت کے مطابق بابا ناظر حسین المعروف شتوتوں والی سرکار ملتان کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں بیٹے عمران اور تبریز ان کے ورثہ کو اپنائے ہوئے ہیں۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔